السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے، جس طریقے سے نمازیں ہم پر فرض کیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو بھی ہم پر فرض کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت جو پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور مجھے بہترین قرض دو، یعنی کہ خوش دلی کے ساتھ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، جو تم کو دولت و ثروت دیا ہے، جو تم کو مال دیا ہے، اس میں سے مجھے میری راہ میں مجھے واپس کرو، اور خوش دلی کے ساتھ اس میں سے ایک حصہ نکال کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور مکے کی زندگی میں شروع کا دور تھا، وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے منقطع ہو گیا، پھر کچھ وقت کے بعد سورہ مزمل کی آیتوں کا نزول ہوا۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ مزمل کی آیت میں زکوٰۃ کو فرض فرما دیا اور حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلق ایک حکم نازل ہوا کہ زکوٰۃ کو تمہیں ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کے صحابہ کے پاس جو مال زائد ہوتا تھا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ کوئی قید، کوئی حد بندی اس میں ابھی کوئی باقاعدہ قانون مفصل طریقے سے نازل نہیں ہوا تھا، صرف اللہ کا حکم تھا کہ تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ مریم میں اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے، اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے 2-3 جگہ پہ ذکر فرمایا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہی نہیں کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر نماز کو فرض کیا، اسی طریقے سے روزوں کو فرض کیا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو بھی فرض کیا۔ یہ صرف امت محمدیہ پر ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنی شریعتیں آئیں، ان تمام شریعتوں میں، تمام اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے احکامات میں یہ زکوٰۃ کا حکم ضرور تھا۔ ایک مشہور واقعہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کے تعلق سے احادیث میں ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے، حابیل و قابیل نے اللہ کے یہاں نذرانہ پیش کیا، قربانی پیش کی۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی، اور اس دور میں یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے،
ہر ایک نبی کی ہر ایک امتیوں کے لیے قانون تھا کہ کسی کو اگر زکوٰۃ کا یا اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کرنا ہوتا تھا وہ ایک کھلے میدان میں اس مال کو نکال کر لے جا کے رکھ دیتے اور اللہ کی طرف سے ایک آسمانی آگ آتی اور اس کو جلا کے ختم کر دیتی۔ وہ مال کسی کے ہاتھ نہیں آتا، اور جس کا مال اخلاص کے ساتھ نہ ہوتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں وہ دلوں میں ملاوٹ کرتے، وہ خوش دلی کے ساتھ ادا نہ کرتے، تو ان کے مال کو آسمانی آگ نہ جلاتی اور وہ رائیگاں ہو جاتا۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلا انعام فرمایا کہ امت محمدیہ کہ تم پر جو زکوٰۃ ہم نے فرض کیا ہے، جو صدقات تم پر ہم نے فرض کیے ہیں، جو تم پہ ایک مال کا متعین حصہ تم پر فرض کیا ہے، وہ تمہارے ہی غربا، مساکین، بیوہ، یتیم، محتاج ان لوگوں کے مستعمل ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں، تم ان کو نکال کے دے دو۔ تمہارے مال کو کوئی آسمانی آگ آ کر نہیں جلائے گی، کوئی ضائع مال تمہارا نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے اپنے رشتہ دار، تمہارے عزیز و قارب، تمہارے دوست یار، احباب، پڑوسی اور تمہارے اپنے ہمسائے وہ اس مال کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کی روایت ہے، اس میں فرمایا کہ مالداروں سے مال کو لے لیجئے اور اس کو فقراء میں تقسیم کر دیجئے، اور دوسری جگہ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جن لوگوں نے شرک سے توبہ کر لی، اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کے نبی کی اتباع کر لی، ایمان لے آئے اور نماز قائم کیا، وآتوا الزکاۃ اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی، فإخوانکم فی الدین تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اب زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ یا یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک کرنے کے، طہارت کے، برکت کے معنی آتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس کے 2-3 معنی نقل کیے ہیں۔ ایک تو پاک کرنے کی، یعنی کہ وہ ہمارے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کے تعلق سے یوں ایک مثال بیان کی ہے کہ جس طریقے سے گنے کے رس کو جب پکایا جاتا ہے اس میں سے جھاگ نکلتی ہے، جس کو لوگ نکال کر کے پھینک دیتے ہیں، جس کے ملنے سے گڑ یا شکر خراب ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے جب ایک مال کے اوپر سال گزر جاتا ہے تو اس میں ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اس میں ایک متعین مقدار میں مال دوسروں کے نام ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے حکم مطابق اس کو نکالنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جس طریقے سے وہ گنے کے رس کے جھاگ کو نکال دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں نکالیں گے، اگر اس کو ہم اپنے مال سے الگ نہیں کریں گے، اگر ہم اس کو ان کے حقدار تک نہیں پہنچائیں گے تو وہ ہمارے سارے مال کو ضائع کر دے گا، ہمارے مال کو خراب کر دے گا، ہمارے مال کو برباد کر دے گا۔ چاہیے کہ وہ ہمارا مال حلال کمائی کا ہو، ہم نے بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے، بڑی لگن سے، اپنی محنت کی کمائی سے کما کر کے اکٹھا کیا، حلال کمائی کو اکٹھا کیا، لیکن جب اللہ کا حق ہم ادا نہیں کریں گے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق اس کو ان کے حقدار تک نہیں پہنچائیں گے تو وہ سارا مال ہمارا ضائع ہو جائے گا، اس میں ملاوٹ ہو جائے گی، وہ ہمارے لیے پھر ایک گناہ کا باعث بنے گا۔ اور اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔
ایک سخت عذاب کی ان کو خبر سنا دیجئے، بتا دیجئے کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، بہت ہی سخت عذاب ہے اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کے لیے کہ میدان حشر میں جب اللہ ان کا فیصلہ فرما دے گا تو وہی مال جو وہ گن گن کر رکھتے ہیں، جس کی وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، جس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ ایک پگھلا کر کے ایک انگارے کی شکل میں تمہارے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور وہی مال تم کو اتنا سخت بنا کر کے پیش کیا جائے گا کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ ایک اژدہا بن کر کے تمہارے اوپر آئے گا، جس کے اوپر ایک کالا تل ہوگا، جس کی یہ مثال ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ شدید زہریلا ہوگا۔ اگر اس زہر کو، اس سانپ نے اپنی پھنکار کو اس زمین پر بھی ایک مرتبہ ڈس دیا تو ساری زمین میں قیامت تک کبھی گلہ نہیں اگے گا، ساری زمین قیامت تک کے لیے بنجر ہو جائے گی۔ ایسے سخت عذابات اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے مال سے زکوٰۃ کو نہیں نکالتے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا یہ مال جو ہم نے کمایا ہے، جو ہم نے اکٹھا کر کے رکھا ہے، یہ ہمارا ہے، ہماری ملکیت میں ہے۔ میرے عزیزوں، یہ مال ہمارا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو نکالنے کی جو مقاصد اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، مفسرین نے یوں کیا کہ اس کے 3 جز ہیں۔ سب سے پہلا تو کہ ہماری رضا الہی ہونی چاہیے کہ ہم جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہمارے نبی راضی ہو جائیں، ہم اللہ نے جو ہم کو حکم دیا ہے وہ حکم پورا ہو جائے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ضرورت مند لوگ ہیں، جو غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، جو اپنی ضرورتیں نہیں پوری کر پا رہے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں، ہماری رشتہ داری میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے قریب قریب ہمسایوں میں رہتے ہیں، جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، جن کے پہننے کو نہیں ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہماری مال کی محبت ختم ہو جائے۔ ہمارے دل میں جو اللہ رب العزت نے ہم کو مال عطا کیا، اس مال میں ہم اتنا نہ محو ہو جائیں کہ نہ ہم اتنا گم ہو جائیں کہ ہماری محبت صرف مال ہی کے اوپر ہو جائے، ہم دنیا میں صرف مال کی طلب میں اتنے منہمک ہو جائیں کہ اپنے اللہ کو، اس کے احکام کو فراموش کر دیں۔ یہ پورے سال میں جو ایک مرتبہ زکوٰۃ کا حکم نافذ ہوا ہے، اسی لیے کہ وقتاً فوقتاً ہمارے دلوں سے مال کی محبت نکلتی۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی 28 تاریخ کو 2 ہجری میں صدقۃ الفطر کو واجب فرمایا، اور اسی کے قریب کچھ بعد یا کچھ پہلے زکوٰۃ کو بھی اللہ رب العزت نے تمام امت مسلمہ پر فرض فرمایا۔ یعنی کہ مدینہ المنورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوئے سن 2 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ احکامات مفصل طور پر نافذ ہوئے، وہ احکام اللہ رب العزت نے مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیے کہ ہاں تم پر اور تمہارے تمام امت پر جو ہم نے زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ایک مقدار پر ہے، کہ زکوٰۃ کے معنی تو پاک کرنے کے ہیں، برکت کے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس کے معنی ہیں کہ ایک متعین مال میں، ایک متعین مقدار میں، کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو ان کے حقدار تک پہنچانا۔ اور یہ حکم قرآن پاک میں نماز کے ساتھ 32 جگہ پہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، کہ ایک بار نہیں، بار بار جگہ جگہ اللہ رب العزت نے کہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کرو، ایک متعین مقدار، سارے مال کو نہیں اللہ کہہ رہا ہے، ایک مختصر مال اللہ سے کہہ رہا ہے، ایک حصہ اس مال سے جو تمہارے پاس ہے، اس پہ تمہارا سال گزر چکا ہے، وہ تم ادا کرو۔ اور یہی نہیں کہ حدیث میں فرمایا تؤخذوا من اغنیائہم وتردوا الی فقرائہم، اس سے بات ثابت ہوئی کہ زکوٰۃ میں 2 چیزیں فرض ہیں۔ سب سے پہلی فرض تو یہ ہے کہ ہم
زکوٰۃ کو اپنے مال سے نکالیں، یہ ہم پر فرض ہے، ایک متعین مقدار میں ہم اس کو ادا کریں، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ ہم اس کو ان کے مستحقین تک پہنچائیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے زکوٰۃ کو نکالا لیکن اس کے اصل حقدار جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، وہ لوگ جو صاحب نصاب نہیں ہیں، اگر صاحب نصاب ہیں تو ان کو زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال دینا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان کو وہی اصل حقدار ہیں، یہ مال پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم ان لوگوں کے بہت احسان مند ہونے چاہیے، کہ ان لوگوں کے شکر گزار ہونے چاہیے کہ جو لوگ ہمارے پاس آ کر کے ہم سے اپنے زکوٰۃ کے مال کو لے جاتے ہیں۔ اصل تو یہ تھا کہ زکوٰۃ کے مال کو ہم خود در در جا کر کے ڈھونڈتے، ہم خود لے جا کر کے پہنچاتے۔ اور اسی پہ ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی ایک بیٹی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ، یہ مال ہے صدقے کا، اس کو لے جا کر کے فلاں شخص کے پاس، بہت نیک ہیں، بہت بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اور بہت مشفق ہیں، بہت غریب ہیں، ان کو جا کر کے دے دینا۔ لیکن وصیت فرمائی 3 باتوں کی، بہت اہم بات ہے، کیسی پوائنٹ کی بات بتائیے، اور کیسی باریک بینی کے ساتھ انہوں نے یہ نصیحت فرمائی کہ بیٹی جانا، سب سے پہلا کام تو تم اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں اس مال کو مت دینا، جہاں پر بھی وہ لیٹے ہوں اس کے پاس میں اس مال کو رکھ دینا۔ دوسری نصیحت کی کہ ان کو میرا سلام مت کہنا۔ تیسری نصیحت یہ کی ان کو دعا کے لیے بھی مت کہنا۔ وہ گئیں اور جیسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ویسا ہی انہوں نے کیا، جا کر کے اس مال کو ان کے بغل میں رکھ دیا، نہ ان کو سلام کہا، نہ ان کو دعا کے لیے کہا، واپس آ گئیں۔ آنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے خالہ جان، آپ نے مجھے یہ 3 وصیت کیوں کی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو وجہ بتائی، سب سے پہلی وجہ کہ تم ان کو میرا سلام مت کہنا، تاکہ وہ مجھے پہچان نہ سکیں کہ یہ کون مجھے بھیجا ہے، یہ کس نے مجھے مال دیا ہے۔ دوسرا، ان سے دعا کے لیے مت کہنا، اگر دعا کے لیے کہہ دو گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، کہ میں اللہ سے اس کی امیدوار ہوں، اس کا بدلہ مجھے اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک دروازہ بنا رکھا ہے جس کا نام باب الصدقہ ہے، اس میں سے وہ لوگ جو صدقہ ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال کی، ان کو داخل کیا جائے گا، اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ میں اس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہوں، اس اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتی ہوں جو اللہ اپنے میدان حشر میں ایک سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ان 7 طرح کے لوگوں کو اللہ رب العزت میدان حشر میں ایک اپنے سائے کے نیچے، اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نکالتا ہو، اپنے مال کی ایک ایک پیسے کو گن گن کر کے، جوڑ کر کے، اپنا حساب لگا کر کے شریعت کی نگاہ میں مکمل طور پہ اس کو خوش دلی کے ساتھ دیتا ہو۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت عرش کے سائے میں اپنی جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے تم دعا کے لیے مت کہنا۔ تیسرا یہ کہا کہ ہاتھ میں مت دینا، اس لیے کہ بالکل اگر تمہارے دل میں یا ہمارے دل میں کہ اخلاص ہے، اللہ کے لیے ہم دے رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق دے رہے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ممکن ہے یہ بات بالکل کہ سامنے والا یہ سوچے کہ اللہ کب تک میرا ہاتھ نیچے رہے گا۔ اگر اس کے دل میں یہ بات آ گئی تو کہاں کا میرا یہ اجر رہ جائے گا۔ اس لیے بہت خاص چیزیں اللہ رب العزت نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان حال سے امت کو پیغام دلا دیا کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، کہ تم اپنے مقصد سے فراموش مت ہونا۔ اور اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ اللہ رب العزت نے
اللہ رب العزت نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عمل سے یہ بھی ہم کو سبق دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار فرما دیا اور کہا کہ میرا مال ہے، ہم جیسے چاہے ویسے خرچ کریں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے، جس طریقے سے روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، اور مجھ پر واجب ہے ان لوگوں سے جنگ کرنا، ان لوگوں سے قتال کرنا جب تک کہ وہ ایک رسی کا ٹکڑا بھی زکوٰۃ دینے والے اپنی پوری زکوٰۃ نہ ادا کر دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلامی شریعت میں قانون نافذ کیا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کر دے اور اللہ کے اس حکم کو انکار کر دے تو وہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اور اگر اسلامی حکومت کے دائرے میں اگر ایسا ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، تو ان پر واجب ہے کہ ایسے شخص کو وہ قتل کر دیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہم پر حکم نازل کیے ہیں سونے چاندی کے اوپر، مال کے اوپر، اس لیے کہ ہمارے دلوں سے، ہماری زندگی سے مال کی محبت ختم ہو جائے، تاکہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہو جائیں اور اللہ کی راہ میں ایک ایک روپے کو خرچ کرنے والے ہو جائیں، اور ہماری محبت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو اور دنیا میں کسی کے لیے نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور ہمارے لیے ذمہ داری ہے جس طریقے سے ہم اپنی زکوٰۃ کو اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ان کے مستحقین تک، جو اس کے اصل حقدار ہیں، ان تک پہنچائیں، اور اس طریقے سے پہنچائیں جس طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صدقے کے مال کو ان صاحب تک پہنچایا تھا، نہ ان کو پتہ چلا، نہ ان کو ان سے کوئی غرض تھی، صرف رضا الہیہ ان کا مقصود تھا، اور ساتھ میں سامنے والے کو یہ عار بھی محسوس نہیں ہوئی۔ جس طریقے سے ہمارے لیے حلال کا مال کھانا بالکل جائز ہے، بہتر ہے، اپنی محنت کی کمائی کا پیسہ کھانا ہمارے لیے بہتر ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مال کھانا غربا، مساکین کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے بالکل بہتر ہے، افضل ہے، ان کا حق ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب تمہارے لیے جو زکوٰۃ کا مال ہے، تم اگر زکوٰۃ کے مال کو ادا کرتے ہو تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہو، اس کے لیے تم اللہ کے انعامات و اکرامات اور اس کے برکات سے فیض یاب ہوگے۔ اگر تم اللہ کے مال کی دی ہوئی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہو تو تم اللہ کے تو گنہگار ہوگے ہی ہوگے، مزید دوسرا گناہ ایک اور ہوگا، وہ یہ ہے کہ تم ان غریب، یتیم، بیواؤں کا حق مارنے والے ہو، کیونکہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے، ہاں تم نے اس کو کمایا ہے، اپنی محنت کی کمائی سے کمایا ہے، اپنی محنت خون پسینے کی کمائی تمہاری، لیکن وہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے اس کو تم سے مانگ لیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ مجھے بہترین قرض دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور دوسری جگہ فرمایا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا کہ تم مجھے بہترین قرض دو، خوش دلی کے ساتھ دو، ہم تم کو اس سے بہتر بدلہ دیں گے اور مزید بڑھا بڑھا کر کے دیں گے، اور اگر تم نہیں دو گے تو یہ حق تو ان غریب کا تھا، یتیم کا تھا، جن کے کھانے کا انتظام نہیں، جن کے سونے میں نیند کا بستر کا انتظام نہیں، سونے کے لیے گھروں کا انتظام نہیں، ان کے پہننے کے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں، وہ تمام حقوق تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان حقوق کو ادا کرو، اپنے اس مال کی زکوٰۃ کو ادا کر کے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے ہم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تو یہ جان لیں کہ تمہارے قریب ایسے غربا، مساکین موجود ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، ہم ان کو نہیں پہچانتے۔ اگر تمہارے علاقے میں، تمہاری بستی میں کوئی غریب، محتاج، یتیم نہیں ہے تو ہرگز تم پر اللہ رب العزت زکوٰۃ کو فرض نہ کرتا۔ اگر تم پر زکوٰۃ فرض ہے تو یہ سمجھ لو، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم گھر گھر جا کے تلاش کرو
اور احسان مند ہو ان لوگوں کے کہ جو تمہارے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، جو تمہارے مال کے ذریعہ رضا الہیہ کا ذریعہ بن رہے ہیں، تمہیں جنت میں باب الصدقہ کے سے داخلے کے ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ تم دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ہر طریقے سے کامیابی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ان کے احسان مند ہونے چاہیے کہ ایسے لوگ ہمارے مال کو لے کر کے ہمارے لیے معتبر ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایسے ایسے لوگوں کو ہمارے قریب پیدا کر رکھا ہے، ہمارے بسایا ہے، تاکہ ہم اللہ کی رضا کے لائق ہو جائیں، کس طریقے سے کس عمل سے ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مال کو مکمل طور پہ اللہ کے حکم کے مطابق کمانے اور اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔